شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رونق افروز علماء اکرام و حفاظ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، ماہتاب نبوت، کونین کی زیب و زینت، امام الانبیاء، آمنہ کے لال، نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھے اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی کے صدقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، جس نبی کے صدقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے شامیانہ بنایا، اس نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں جس نبی کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنایا، اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی کے صدقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے زمین سے پانی کو اوپر کر دیا ہے، اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہمارے لیے طرح طرح کے کھانے کے لیے میوے اگائے ہیں، آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور اس انداز میں پیش کریں کہ آج کی رات، آج کی یہ سات و سما اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں گواہی دے کہ اے پروردگار تیرا یہ بندہ منگور کی سرزمین پر حافظ غلام رسول کے ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھ کر تیرے نبی پر درود پڑھا تھا، اے پروردگار تیرا بندہ تیرے محبوب نبی پر درود بھیجا تھا، اور یہ رات، یہ وقت، یہ ساعت ہمارے لیے گواہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے، اور اپنی آواز کو بلند کر کے پڑھیں تاکہ کفر کی دھرتی کو ہلاتے ہوئے، کفرستان کے سینے کو چاک کرتے ہوئے ہمارے درود و سلام کی آواز روضہ رسول سے جا کر کے ٹکرائے، مدینہ المنورہ جا کر کے پہنچ جائے۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، ان کی زندگی کا پتہ تمہیں نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شاعر کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کو آج جو ہے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ اپنے محبوب بندے کے ذکر میں ہم سب کو شامل فرما لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے نبی کے پیارے نواسے حضرت سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک حافظ قرآن عالی جناب حافظ قاری محمد غلام رسول صاحب کی ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کسی ایسی ویسی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم ایک ایسے محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج جو ہے اس مہینے کی 9 تاریخ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو۔ اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے جبرائیل امی کے ذریعے سے پیغام بھیجا، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو ایک بازو میں لیے تھے اور اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے تھے، دونوں کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ جبرائیل امی آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ کہا کہ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امی فرماتے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو واپس چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو واپس چاہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جو ہے بالکل کشمکش میں ہے کہ آخر میں دوں تو کس کو دوں؟ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو غم صرف مجھے ہوگا، اور میں اگر حضرت امام حسین کو دے دیتا ہوں، میں اپنے نواسے حسین کو دیتا ہوں تو غم مجھے بھی ہوگا، میری بیٹی فاطمہ بھی غمگین ہو جائے گی، مولا علی بھی غمگین ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو حضرت امام حسین پر قربان کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر کون ایسا دنیا کا شخص ہے جو اپنی اولاد کو اپنے نواسوں پر قربان کرے؟ اللہ اکبر۔ یہ نواسوں کی شان تو دیکھیے، اور نبی اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو اپنے نواسے پر قربان کرتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ عالم تصور میں جائیے اور بارگاہ رسالت میں حاضری لگائیے اور عرض کیجئے کہ یا رسول اللہ، آخر ماجرا کیا ہے کہ آپ نے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کو اپنے نواسے پر قربان کر دیا؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لیجئے اس حدیث پاک کے تحت کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے۔ بات خلاصہ ہو گئی کہ پہلے نانا بعد میں نواسا، تو نواسا نبی سے ہے، مگر آگے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ
मिनल हुसैन, कि और मैं नब हुसैन से हूँ। यहाँ पर बात समझ में नहीं आती है कि आखिर नबी हुसैन से कैसे है? नाना से नवासा तो है, मगर नवासे से नाना कैसे? बात समझ में नहीं आती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी इशारा फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, जब तुम मेरे नवासे को फातिमा के गोद में देखना तो समझ जाना कि उस वक्त मेरा नवासा फातिमा उसकी माँ के जरिए से पहचाना जा रहा है। जब तुम हुसैन को मौला अली के गोद में देखना तो ये समझ जाना कि ये अली के नाम पे पहचाना जा रहा है। जब हुसैन को मेरे गोद में देख लेना तो ये समझ जाना कि मोहम्मद अरबी के नाम से पहचाना जा रहा है। यानी उस वक्त ये कहा जाएगा कि ये मोहम्मद अरबी का नवासा है, ये फातिमा का लाडला है, ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नूरे नजर है। जब हुसैन को मदीने की गली में देखना तो उस वक्त जो है हुसैन को समझ जाना कि ये नबी के नवासे है, फातिमा के नूरे नजर है, अली के लख्ते जिगर है। और जब इसे हुसैन को मैदान करबला में देखना तो उस वक्त ये समझ जाना कि उस वक्त ना फातिमा से हुसैन पहचाना जाएगा, ना अली से हुसैन पहचाना जाएगा, ना नबी से हुसैन पहचाना जाएगा, बल्कि उस वक्त हुसैन से नबी पहचाने जाएंगे, उस वक्त हुसैन से फातिमा पहचानी जाएंगी, उस वक्त हुसैन से मौला अली पहचाने जाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हुसैन नबी से नहीं पहचाने जा रहे हैं, मैदान करबला में हुसैन अली से नहीं पहचाने जा रहे हैं, मैदान करबला में हुसैन फातिमा से नहीं पहचाने जा रहे हैं, बल्कि नबी फरमाते हैं उस वक्त हुसैन से नबी पहचाने जाएंगे, उस वक्त हुसैन से अली पहचाने जाएंगे, उस वक्त हुसैन से फातिमा पहचानी जाएंगी, उस वक्त हुसैन से इस्लाम पहचाना जाएगा, उस वक्त हुसैन से कुरान की अज़मत बाकी रहेगी। उस वक्त जो है हुसैन की हिफाजत न अली कर रहे होंगे, न फातिमा कर रही होंगी, न प्यारे नबी कर रहे होंगे। नबी फरमाते हैं कि उस वक्त हुसैन हम सब की हिफाजत कर रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तारीख में एक ही ऐसा वाक़या है जिसको पूरी दुनिया के उलमाए अहले सुन्नत कसरत से जिसका जिक्र करते हैं, वह है वाक़यात करबला। जंगें तो बहुत हुई, इस्लाम के लिए जंगें बहुत हुई, मगर इस्लाम की तारीख में जो सबसे अजीम मुअतबर और अहम जंग है वो जंग करबला है, मैदान करबला का वाक़या है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 6 माह के दूध पीते बच्चे हजरत मौला अली असगर को क्यों कुर्बान किया? अब मैं आपको रुक कर एक बात बता दूं कि कुछ लोग आज की तारीख में नाम नेहाद मुल्ले पैदा हुए जो ये कहते हैं कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला हुसैन लालची थे, हुसैन सियासी थे, हुसैन हुकूमत के लिए जंग किया। तो ऐसा कोई बेवकूफ ही कहेगा, क्योंकि कहां 22,000 यजीदी लश्करे जर्रार और कहां 72 नुफूसे कुदसिया। 22,000 के मुकाबले में कौन ऐसी बेवकूफी करेगा कि 72 लोग सिर्फ 22,000 के मुकाबले में जाएंगे? कौन ऐसा पॉलिटिकल पार्टी वाला होगा? है दुनिया में कोई ऐसा? कोई नहीं, ये बेवकूफी कोई भी नहीं करेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो ये नाम नेहाद मुल्ले आज की तारीख में दोबारा जन्म लिए, ये हकीकत में, और फिर अपने आप को हुसैनी कहते हैं। तो मैं उसे कहता हूं कि बेटा तू हुसैनी नहीं, असल में तू यजीदी है, तू यजीदी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद ये यजीद पलीद जो है अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाना शुरू किया, और फिर वहां से मैं मुख्तसर में बिल्कुल बताता हुआ जा रहा हूं, वहां से जो है यजीद पलीद अपने कासिद को खत लिख करके हजरत वलीद बिन उक़बा जो उस वक्त मदीने का गवर्नर था उसके पास भेजा, और हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर सुनाई गई। और फिर जो है उस खत में ये मजमून लिखा था कि हुसैन इब्न अली
عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ اور ایک صحابی رسول تھے جن کا نام عبداللہ ہی ہے، ان تینوں سے خاص طور سے بیعت لی جائے، سختی کے ساتھ بیعت لی جائے، کیونکہ یہ تینوں معتبر شخصیت مدینہ منورہ میں اس وقت موجود تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ نے بلایا، حضرت امام حسین ولید بن عقبہ کے پاس گئے، جانے کے بعد جو ہے یہ ساری باتیں حضرت امام حسین کو سنائی گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے باہر نکلے تو اس وقت مروان بن حکم ولید کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ اے گورنر، کیا تم ابھی اگر حسین کو جانے کے لیے دیے تو پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا چاہے تو یہ بیعت کرے یزید کے نام پر، ور نہیں تو پھر ان کے سر کو یہیں پر قلم کر دیا جائے۔ امام حسین اس وقت کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے ولید بن عقبہ کے پاس گئے تھے، جو تمام ساتھی جو ہے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ حضرت امام حسین پلٹتے ہیں اور پھر مروان بن حکم پر جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے مروان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ حسین ابن علی کے گردن کو تم مار دے گا؟ یہ تیری غلط فہمی ہے۔ کچھ گفتگو ہونے کے بعد حضرت امام حسین وہاں سے واپس جاتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، دن گزر جاتا ہے، شام میں حضرت امام علی مقام کو پھر سے بلایا جاتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ جاؤ، تم چلے جاؤ، اب صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اتنے میں امام حسین جو ہے اپنے تمام لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو تیار کرتے ہیں اور جو ہے پھر اونٹ پر کجاوے کس دیتے ہیں، اور پھر میرے پیارے حسین، میرے پیارے امام اپنے نانا جان کے پاس جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی، ایک بات یہ بھی جان لیجئے، نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء اسی شہر میں انتقال کرتے ہیں جس شہر سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، علماء اکرام موجود ہیں، نبی اس جگہ انتقال فرماتے ہیں جس جگہ سے نبی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کہاں انتقال فرمائے؟ میرے نبی انتقال کہاں فرمائے ہیں؟ آپ کہیے مدینہ منورہ میں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا، اور جب نبی کو مدینہ پیارا ہے تو نبی کے اس نواسے کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا جس مدینے میں نبی آخر الزمانے سید الانبیاء نے اپنے نواسے کو کندھوں پہ بیٹھا کر جو ہے مدینے شہر کا چکر لگائے ہو۔ وہ مدینہ اس نواسے کو کتنا پیارا ہوگا جس مدینہ میں اس کا نواسہ پیدا ہوا، اپنی پوری جوانی گزاری، اس نواسے کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جو ہے پیارے حسین نانا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، نانا جان، تیرا حسین اب تجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، تیرا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے، اے نانا جان اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، آپ جو ہے کبھی غور کیجئے گا کہ کوئی ایسا انسان جو زندگی اپنی کسی شہر میں گزارا ہو اور وہاں سے اسے نکالا جا رہا ہو یا وہاں اسے چھوڑ کر مجبوراً جانا پڑتا ہو، تب اس کے دل میں کیا گزرتا ہے، اس شخص سے جا کر کے پوچھنا۔ اب پیارا حسین، نبی کا پیارا، نبی کا لاڈلا، فاطمہ کے نور نظر، علی کے لخت جگر، اب جو ہے مدینہ کو چھوڑ کر کے روانہ ہو رہے ہیں، نانا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، نانا تیرا نواسا تیرے پیارے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اے نانا اپنے نواسے کو اجازت دے دیجئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، نانا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، نانا کی بارگاہ میں آہو بکا کر رہے ہیں، نانا کی بارگاہ میں جا کر کے رو رہے ہیں۔ وہاں سے پھر مولا امام حسین جو ہے حضرت ماں فاطمہ طیبہ طاہرہ کے روضے انور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، امی جان اب تیرا بیٹا تیرے شہر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اے امی جان پھر تیرا بیٹا واپس تیرے شہر میں نہیں آئے گا، امی جان اب تیرا بیٹا تیرے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، امی جان اجازت دے دیجئے۔ القصہ مختصر، وہاں سے امام حسین رخصت ہو جاتے ہیں، مکہ المکرمہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، پلٹ کر مدینہ منورہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، روضے رسول کی طرف پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جاری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین آخرکار مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کچھ جلیل القدر صحابہ تھے، ان لوگوں کو جب
معلوم ہوئی کہ امام حسین جو ہے مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں. امام حسین سے مکہ میں لوگ جو ہے ملاقات کے لیے آتے گئے, ملاقات کرتے رہے. اب جو ہے کوفیوں کو بھی یہ پتا چلا کہ امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں اور مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ آ گئے ہیں. تو وہاں سے یزیدیوں نے خط لکھنا شروع کر دیا, ایک ایک بعد دیگر ایک خطوط پہ خطوط لکھتے چلے گئے. تمام خطوط کا مضمون یہی تھا کہ اے امام, اے نواسۂ رسول, اب جو ہے ہم لوگوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے, ہمارے پاس اب کوئی امام نہیں ہے, آپ امام برحق ہیں, آپ امام صادق ہیں, آپ ہماری امامت فرمائیے, آپ ہماری رہنمائی فرمائیے, آپ ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت کیجئے. امام آپ جلدی جو ہے کوفہ تشریف لائیے, ہم آپ کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. امام ہم اپنے جان مال تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. امام آپ جلدی کوفہ آئیے. امام حسین نے جو ہے تمام خطوط کے مضمون کو پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر کے بھیجتے ہیں. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تم لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں. جب مسلم بن عقیل وہاں سے ہمیں خط لکھیں گے کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو میں بہت جلد تم لوگوں کے درمیان آ جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دو بیٹے حضرت محمد و ابراہیم بھی تھے. وہ دونوں کو ساتھ میں لے کر کے حضرت امام مسلم نائب بن کر ایک عظیم بادشاہ کا نائب بن کر جو ہے کوفہ شہر کی طرف جاتے ہیں. لوگوں نے اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں لگائی, خیر مقدمین کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین کے نام پر حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. دیکھتے دیکھتے تقریباً 12,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے نام پر حضرت امام مسلم کے ہاتھوں بیعت کر لی. برادران ملت اسلامیہ, جب یزیدیوں کو پتا چلا تو فوراً ایک یزیدی نے کوفہ سے جو ہے خط لکھا کہ اے امیر المومنین, اگر آپ کوفہ کی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً کسی حکمران کو, فوراً کسی گورنر کو بھیجو, اس لیے کہ نعمان بن بشیر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے. نعمان بن بشیر نے ابھی ان کی کوئی خلافت نہیں کی ہے, خلاف ورزی نہیں کی ہے, اسے روکا نہیں ہے. نعمان بن بشیر کمزور ہو چکا ہے, لہٰذا ان کو معزول کیا جائے, ان کی جگہ پر کسی اور کو مقرر کیا جائے. اس وقت جو ہے بصرہ کا گورنر یہ عبید اللہ بن زیاد بدنہاد تھا. بصرہ کا گورنر تھا. فوراً جو ہے یزید نے مشورہ کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی گورنری عطا کی اور اس خط میں یہ لکھا کہ نعمان بن بشیر کو فوراً معزول کیا جائے اور اس کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد بدنہاد بیٹھے. عبید اللہ بن زیاد اپنے بھائی کو بصرہ کی کرسی